محفل میلاد آج کی اس بابرکت محفل کا عنوان ہے اور حضور کا ذکر ازل سے چھڑا ہے تا ابد رہے گا۔ یہ ربیع الاول نہیں ہے، ربیع الثانی بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے، لیکن حضور کی یادوں کی لو مدھم نہیں ہوئی۔ مغرب کے چند اوباشوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمت کو گھٹا لیں گے اور ان محبتوں کو سینوں سے محو کر دیں گے، لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان۔ گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ نعتیں میرے محبوب کی ہیں۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی حضور کا ذکر ہوتا ہے اور گھر گھر میں حضور کے نام کا چراغاں ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب کا شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزاحیہ شاعر ہیں لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ محبوب ہیں، وہ شانوں کے مالک ہیں۔ یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسن کے۔ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ وہ سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یار کوئی خاکے کیا تراشے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہو، کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے؟ محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے، یہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں 10 کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس پہ چاند کی طرف تھوکیں، تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوکا اپنے منہ پہ گرے گا، ساروں کے منہ گندے ہو جائیں گے، لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا۔ یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے منہ گندے ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ وہ رشدی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، سیکورٹی کے حصار ہیں، لیکن چڑیا بھی روشن دان پہ آ کے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گھس رہا، تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے۔ تمہاری پوری زندگی زندان بن جائے گی، قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو۔ اور مصطفیٰ کریم کا نام کل بھی روشن تھا، حضور کا نام آج بھی روشن ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے ایک ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا ہو رہا ہے؟ جدھر جائیں انہی کے تذکرے ہیں، باتیں انہی کی ہیں، نعتیں انہی کی ہیں۔
سر شام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر گھر ایک دن میں کئی جگہ پہ تو میرے جیسا نکما شخص بھی حاضر ہوتا ہے، اور جو عالی مرتبہ علماء ہے پتہ نہیں وہ کتنے کتنے بڑے خطابات اجتماعات سے کرتے ہیں، لیکن سارے خطبے، ساری تقریریں، ساری نعتیں، سارے ادیب، سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا کمالہ، لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو، ان رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ اعلی حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمالہ۔ تو چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ میری عمر 42 سال ہو رہی ہے، اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا، تو ان 35 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی ہیں، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں۔ تو آج احساس ختم ہو گیا، مروت دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، غرض کی دنیا آ گئی، اور حیا ختم ہو گیا، غیرت ختم ہوگی، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے، رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئیں، اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ذکر کبھی رکے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا، اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ، خود اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیے۔ تو حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے، تو یہ جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہ رسول کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، لیکن امتحان ہے میرا، امتحان ہے آپ کا۔ ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے۔ صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئی تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی۔ روما کی تہذیب تھی، آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ مصر کی تہذیب تھی، یونانی تہذیبیں تھیں، جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں۔
لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے، ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے، یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی، جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں، یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی لڑ کے دیکھ لے، زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں، اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی ہے۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھیں، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے۔ اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔ تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر اس پر عمل شروع ہوا۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیں۔ معتزلہ، اندیہ، ادریہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں، مرجیہ، جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی جو بحثیں ہیں، علم کلام کی کتابیں، اگر علماء یہاں موجود ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں ہماری شرح عقائد نصفیہ، شرح مقاصد وغیرہ، یا جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر۔ حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پر معتزلہ کے ساتھ بحث ہوئی۔
जबर व कदर के मसले पर बहस हुई और दीगर मसाइल पर बातें होती रही। वो मसाइल ऐसे थे और ये इख्तलाफात उम्मत में पैदा होते, बाद में इख्तलाफात पाट भी दिए जाते और वो मिल्लतें खत्म हो जाती, वो वजूद मिट जाते जो इख्तलाफ लेकर आए होते। आज मोतज़िला का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक जमाना था बाकायदा 3 हुक्मरान, बनु अब्बासिया के दौर के 3 हुक्मरान उनके ज़ेर असर रहे हैं। हुकूमत वक्त पर भी असर था उनका। कुछ लोग इतने गुंडे और बदमाश हो जाते हैं और उनके असरात ऐसे होते हैं कि हुकूमतें भी दबती हैं उनसे, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं और आज भी हम देख रहे हैं। तो ये ऐसी सूरतें होती हैं कि हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। 3 खिलाफतें बाकायदा मोतज़िला के ज़ेर असर रही हैं जो इतने पावरफुल थे, आज उनका नाम भी कई लोगों ने मेरी जुबान से सुना होगा, चूंकि वो उन मसाइल पे आए थे, उन चीजों पे आए थे कि बाद में जो है वो उनका वजूद खत्म हो गया और वो उम्मत खड़ी हो गई। अब उन्होंने सोचा कि अब इनको ऐसे मसले में उलझा दिया जाए जिनसे इनके सीने से ईमान की हरारत छीन ली जाए। तो उन मसाइल पर फिर बात नहीं छिड़ी। आप तारीख पढ़ लें, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए जो प्लानिंग की गई, मिस्टर हैम्फर की याददाश्तें कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। अब तो वो छप के जो है वो दस्तयाब भी हैं, बल्कि उसका उर्दू तर्जमा भी दस्तयाब। आप सब उसको पढ़े तफसील से। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं, उन्होंने चाहा ये कि इनके सीने से हुजूर की मोहब्बत को निकाला जाए। और अगर आपकी तवज्जो हो, मैं मिजाज रखता हूं किनाए का, मैं सराहत से बात करने से थोड़ा सा कतराता हूं। बलागत का उसूल है अल किनाया तो अबलगु मिन अस्सरी, जो किनाया होता है वो सरी से ज्यादा बलीग होता है। तो जब इख्तलाफ डाले गए तो उम्मत मुस्लिमा में बिलखुसूस जब फिरके बने बर्रे सगीर पाक हिंद में, तो सबसे पहला फितना आप ढूंढे, तारीख में पढ़ें, आप भी तो पढ़े ना, देखें कि सबसे पहला फितना क्या था। ये खाकी आज नहीं तराशे गए। सबसे पहले जुब्बा और दस्तार वाले एक शख्स को खरीदा गया और उसने फतवा दिया, खुदा तो इतनी शान का मालिक है, अगर चाहे तो आने वाहद में करोड़ों मोहम्मद बना डाले। यह आला हजरत के दौर की बात नहीं, यह आला हजरत से पहले की बात है। ये बात कही गई और फिर कौन उठा शख्स के मुकाबले में? अल्लामा फजल हक खैराबादी। उन्होंने किताब लिखी इम्तिनाउन नज़ीर और उसमें साबित किया कि दूसरा मोहम्मद मुमकिन ही नहीं है। और उस किताब की तस्वीब और तायीद की अल्लामा इकबाल ने, और इकबाल ने तायीद में शेर लिखा कि रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब उसका दूसरा आईना, न किसी की बज़्मे ख्याल में, न दुकान आईना साज में। तो ये फितना उस वक्त का शुरू हुआ है। अब वो जदीद दौर के अंदर वो खाकों की सूरत में आ गया और ये तहरीक थी हुजूर के प्यार को, हुजूर की मोहब्बत को सीनों से निकालने की। अल्लामा इकबाल ने उस दौर में इस चीज को महसूस किया और अपने एक दोस्त को खत लिखा और उस खत में लिखा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि सीने उस प्यार से खाली किए जा रहे। अहदे माँ माराज़े माँ बेगाना कर, आज जमाले मुस्तफा बेगाना कर। इकबाल ने कहा हमारा अहद हमसे जुल्म कर रहा है और वो क्या कर रहा है? हमारे सीने हुजूर के प्यार से खाली करना चाहता है। अब इसका हल क्या है? तो आज की इस महफिल मिलाद में वो 3 नकाती फार्मूला जो इकबाल ने दिया था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुख्तसरन, चूंकि गर्मी की शिद्दत है, मैं भी पसीने से शराबूर हो गया हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी तवज्जो, मेरी बातें शायद कोई नई बातें नहीं होंगी, लेकिन इन हालात के तनाजुर के अंदर आप इनको गौर से सुने भी, और मेरी आरज़ू यह है कि इसकी तबलीग भी आगे करें। हमारी सिर्फ एक जुलूस निकाल करके जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। कल लब्बैक या रसूलल्लाह मार्च के हवाले से मैं, यकीन जाने वो पंजाबी में कहते हैं गोडे गोडे खुश, मैं अहले गुजरात से गोडे गोडे खुश हूँ। मैं जब भी कोई मार्च होता, कोई जलसा होता, तो हर हल्के से 20-20, 25-25, 30-30 गाड़ियां आती, लेकिन गुजरात से जरा मेरे लिए मसला होता तो खैर आज उन्होंने सारा कर्ज उतार दिया। मैं खैर 100 के करीब गाड़ियां सिर्फ गुजरात के करीब से गई और बड़े बांकपन के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग गए हैं उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा मार्च था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें कवरेज नहीं दी है, इसलिए अगर हम टमाटरों के रेट पे जुलूस निकालते तो फिर वो कवरेज देते, अगर हम गैस के लिए निकालते तो फिर वो कवरेज देते हमें। ये हम नामे मोहम्मद के लिए निकाला और 97% मीडिया के ऊपर यहूदियों का कब्जा है, इसलिए हमें कोई दुख नहीं। हमें पहले तवक्को ये थी
ان سے یہی ہمیں توقع تھی. لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ ہی نظر آ رہا تھا. آپ اس کی تصویریں ہیں, نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی. ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ, اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا, تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا, اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے, تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھی. ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے. اس کا حل, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں. سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے. یہ ہم نے کام کرنا ہے, اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا. میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے. قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے. میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ, اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی. ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا. اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں, اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو, کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا. اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے, جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے. اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں, لفظ بیچے جا رہے ہیں, خطبے بیچے جا رہے ہیں. تو یہ قوم, یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے. اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو. تیسری بات, ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی. لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں, دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے. تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا. تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا, نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا, نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا. تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے. اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی, بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں, اس دور میں کہا تھا. اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے, آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو, انجینئر بناؤ, وقت کی ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ. یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے. تو سب سے پہلا طریقہ اقبال, حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ. کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی, رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں, یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے, وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں, لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا. تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا, میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. اور ایک اور بات کر جاؤں, درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے. آج 73-72 فرقے ہیں نا, تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر. آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو, ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو, اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو.
تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا. سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا. اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو, اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے. اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے. بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا. اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا. میں ترجمہ نہیں کروں گا, آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. یہ حق کی علامت ہے, اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. پہلا کام. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے, اور یہ زود اثر ذریعہ ہے, کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ. میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے, اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے. آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے. پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا. آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں. حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں. اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں. کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ جزا دے. چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دی جاتی ہیں, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا. اس نے واقعات لکھنے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا, دیانت سے لکھ دیا. لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے, اس کا پیار پیدا ہو جائے. تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے. اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی, نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک, حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک, ہر شے میں روشنی ہی روشنی.